یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ جھلکیاں، یہ حیدرآباد کی جو مشہور ٹھنڈی سڑک ہے اس کے ہیں، لیکن ٹھنڈی سڑک ان دنوں خاصی گرم اور برہم ہے، کیونکہ یہاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے باہر نوجوان لگ بھگ 2 ہفتے سے دھرنے پہ ہیں، لیکن کئی ماہ سے مسلسل احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ دکھ ان کا یہ ہے کہ 2024 میں اعلیٰ ملازمتوں کے لیے مقابلے کا امتحان CCE جو منعقد تھا، اس کے نتائج آئے تھے۔ ان نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقربا پروری، بدعنوانی اور بے قاعدگیوں نے اس پورے امتحانی نظام کو بری طرح سے جکڑ رکھا ہے۔ اس پہ مجھے یاد آیا کہ 4 روز پہلے ہی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اس تناظر میں کھل کے اعتراف کیا کہ موجودہ نظام اور انتظامی ڈھانچے کی لٹیا ڈوب چکی ہے اور میرٹ کا تو تیا پانچا ہو چکا ہے۔ اپنے نوجوانوں کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ سٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے؟ نہیں، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کو چاہیے کیا ہے۔ وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں، ہمیں انصاف مل جائے، ہمیں میرٹ مل جائے، ہمیں جاب کی اپرچونٹیز مل جائیں، اور ہمیں اگر کہیں سرکاری جگہ پہ جاب ہے تو اس پر ہمیں جائز طریقے سے ہر چیز مل جائے۔ وہ ہم نہیں دے پاتے نوجوان کو۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے بھی تقریباً اسی طرح کے مطالبات ہیں۔ حیدرآباد دھرنے کے شرکاء نے سندھ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے ساتھ ساتھ اس احتجاج کو مربوط رکھنے کے لیے موومنٹ فار ریسٹوریشن آف میرٹ یعنی تحریک بحالی قابلیت بھی بنا لی ہے۔ میں 65 سال کا ہوں، مجھے اچانک سے یاد آیا کہ کوئی 45 سال پہلے MRD بنی تھی، موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ MRD کی آج بھی ضرورت ہے، اسی طرح MRM کی ضرورت جو ہے اس وقت اور زیادہ ہے۔ اس کے جو بانی ہیں MRM کے، فرمان علی صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آل دا وے حیدرآباد سے کراچی آئے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تحریک اتنی قربانیاں تو مانگتی ہی ہے کم از کم۔ سو کائنڈ آف یو۔ یہ بتائیے کہ آپ کئی مہینے سے، آپ اور آپ کے بہت سے ساتھی احتجاج کر رہے ہیں، اور لگ بھگ 2 ہفتے سے پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے سامنے آپ چادر لگا کے بیٹھے ہیں۔ اس عرصے میں کوئی حکومتی عہدیدار اس کیمپ کے قریب سے بھی گزرا؟ جیسے آپ نے کہا 2-3 مہینے سے ہم احتجاج کر رہے ہیں، تو اس پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ آج کل کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ جی۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے خلاف میں جو میرٹ کا قتل ہوا اس کے خلاف جب ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو فیس بک سوشل میڈیا سائٹس پہ ہمیں کمنٹس آ رہی تھی۔ ایک کمنٹ تھی مجھے یاد ہے کہ 2002 کا کیس، ایز پر دیٹ پرسن کہ 2002 کا کیس جو ہے وہ ابھی بھی کورٹ میں چل رہا ہے۔ تو آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب پہ، تو کوئی بھی وہاں سے نہیں گزرا جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھولے سے بھی نہیں گزرا؟ نہیں، ان کو شاید لگا کہ یہاں سے گزرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ اب میرٹ بحالی جو ہے سڑک بن چکی ہے، اس وجہ سے وہ وہاں سے کوئی نہیں گزرا۔ اچھا، یہ والا جو اس وقت کا جو قصہ ہے کہ رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں 6 مئی کو، جس میں تقریباً 4340 جو کینڈیڈیٹس ہیں اس میں سے صرف 70 ایکسیپٹ ہوتے ہیں۔ آپ کا مطالبہ یہ ہے غالباً کہ جو 70 ایکسیپٹ بھی ہوئے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر ایکسیپٹ نہیں ہوئے۔ جی، اس میں میجارٹی جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ اس طریقے سے کہتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں تو SPSC کا جو ریسنٹ پاسٹ کا ریکارڈ ہے وہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہے، لیکن اگر ہم CC 2024 کے معاملے پہ آتے ہیں تو ایسے لوگ پاس ہوئے ہیں جن کا اکیڈمک ریکارڈ پور ہے، نمبر 1 دیٹ شوز کہ بھائی کنسسٹنٹ پرفارمنس نہیں ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں، جیسے CSS وفاقی پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی وہاں پہ سارے امتحان فیل ہیں، مطلب 1 اٹیمپٹ، 2 اٹیمپٹ، تیسری اٹیمپٹ۔ آن دی ادر ہینڈ جو لوگ ہمیں فیل کیا گیا جن لوگوں کو، وہ CSS میں انہوں نے ٹاپ کیا ہے۔ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایک کھیم چند بھائی ہیں سکرن سے، ہی گاٹ ایلوکیشن ان پولیس سروس آف پاکستان۔ اس طریقے سے فہد شبیر ہیں، انہوں نے پولیس سروس آف پاکستان میں ایلوکیشن لے لی۔ اس کے بعد جیون رباڑی ہے، انہوں نے ایلوکیشن لے لی۔
اب پاکستان میں 4 صوبے GB اتنے بڑے یونٹس مل کے جو ہے وہاں پہ وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں، یا ان سب یہ جو میں نے آپ کو نام بتایا اور بھی بہت سارے ہیں ہمارے پاس جو لسٹ ہے ان سب کو فیل کر دیا گیا. لیکن جب وہ جو پاس ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھ لیں جو ہے بجری صاحب کے لوگ ہیں یا جو بھی دوسرے مطلب انفلوئنسرز کے لوگ ہیں، تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ SPSC میں جو یہ ریسنٹلی رزلٹ ہے یہ بڑی مینیپولیٹڈ ہے. ایک اور بات یہاں پہ، انہوں نے جب ڈیٹیلڈ مارک شیٹس اپلوڈ کی DMCs تو اس میں ایک اناملی تھی. وہ یہ تھی، مثال کے طور پر سبجیکٹ ہوتا ہے ایک کرمنالوجی، 100 نمبرز کا سبجیکٹ ہوتا ہے. جب رزلٹ آیا تو رزلٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جی آپ کے کرمنالوجی کے 2 پیپر ہیں، پیپر 1 100 مارکس کا اور پیپر 1 دوسرا جو ہے 100 مارکس کا، کل ملا کے آپ کے 200 مارکس کے، اور اس میں آپ کی یہ رزلٹ بنی. حالانکہ وہ تھا ہی ایک پیپر تھا اس کے 2. ہاں ٹھیک ہے، ایک پیپر کو 2 پیپر کر ہاں. دیا. اب اس کو وہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے جی ٹو ایریز دا ہیومن غلطی. ہاں ہیومن ایرر تو چلو ایک سبجیکٹ میں ہوتی ہے نا، پھر دوسرے سبجیکٹ میں نہیں ہونی چاہیے تھی. دوسرا تھا انوائرمنٹ سائنسز کا پیپر، وہ بھی اسی طریقے سے ہوا تھا ایک 100 نمبرز کا. لیکن جب رزلٹ آیا تو مارک شیٹس میں لکھا ہوا تھا کہ جی آپ کے انوائرمنٹ سائنسز کے 2 پیپر ہیں اور 100 میں سے 1 نمبر آپ کے اتنے آئے ہیں اور دوسرے نمبر یہ آئے. تو یہ چیزیں واضح کرتی ہیں کہ SPSC میں جو ہے یہ جو پرٹیکولر یہ جو رزلٹ ہے CC 2024 یہ مینیپولیٹڈ ہے، ہائیلی مینیپولیٹڈ ہے. پھر جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ آج کل کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے، اس میں آپ ماضی کا قصہ دیکھ لیتے ہیں. 2013 میں سپریم کورٹ نے یہ چیز ویریفائی کی، جی ہاں امتحان صحیح نہیں ہوا، آپ اس چیز کو نل انوائٹ کر دیں. 2020 میں سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی امتحان دوبارہ لے لیں. بار بار امتحان دوبارہ لینا یہ، اور پھر جسٹس آغا رفیق صاحب جو کہ رہے ہیں چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن کے، وہ کوٹ اینڈ کوٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہاں مطلب جو ہے ہم یہاں پہ میرٹ پہ چیزیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، یہ ساری چیزیں اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ یہاں پہ جو رزلٹ بنتی ہیں وہ بنتی جس طریقے سے ہے وہ طریقہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک کیس اسٹڈی رکھتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم جب کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک بندہ آیا، تو اس کا جو ہے 12 دفعہ اس نے ہی کلیمڈ کہ میں نے 12 دفعہ امتحان پاس کیا ہے انجینئرنگ کیڈر کا، اینڈ 12 دفعہ ہی ڈڈ ناٹ گیٹ اے جاب. یہ چیز ظاہر کرتے کہ آپ کے یہاں جو میرٹ والے بچے ہیں وہ جتنی بھی دفعہ امتحان دیتے ہیں ہر دفعہ آپ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز اٹھا کے ان کو فیل کر دیتے ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ 70 کے لگ بھگ لوگ کلیئر ہوئے ہیں. جی آپ کو کیا شبہ ہے کہ 70 میں سے کتنے ہوں گے جو کہ میرٹ پہ نہیں ہوں گے؟ کچھ تو ہوں گے نا. جی یہ تو کتنے ہیں آپ کے خیال میں جو میرٹ پہ نہیں ہیں؟ ہاں یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ پبلک سروس کمیشن ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری نوکریاں سفارش پہ دیتی ہیں، وہ فیس سیونگ کے لیے کچھ رکھتے ہیں اپنے کوٹا. اب یہ فارنزک انکوائری کے بعد پتہ چلے گا کہ جی ایگزیکٹ نمبر کتنا ہے. لیکن ہمارے جو ایسٹیمیشن ہے، جو ہماری ایک پرسیپشن ہے SPSC کو ان کے جو رزلٹس دیکھ کے اور جو ہم سمجھ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا وہ اس میں 30% سے زیادہ کوئی میرٹ ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن مطلب 70 میں سے 20، لیکن جو فورنزک انکوائری اگر ہوتی ہے اس میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ جی. اچھا، آپ کا ایک مطالبہ ہے فورینسک انکوائری ہے اور میرا خیال ہے ہونی. جی شاہ زیب، میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے کہ ضرور یہ جو پروٹیسٹ ہے، غم و غصہ ہے، یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے شروع ہوا. لیکن اب چونکہ آپ نے اس کو ایک موومنٹ کا نام دے دیا ہے، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف میریٹوکریسی، تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اسی نظام کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں جس کے بارے میں وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ وہ کولیپس کر گیا ہے. اور وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیڈ کیپچر ہے سرکاری جابز پہ. عام جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کی وہاں پہ اب دال نہیں گلتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بھارت میں جب یہ ایشو ریز ہوا تو ہزاروں لوگ آ گئے، اس میں بہت سارے پبلک فگرز نے بھی جوائن کیا. آپ کا یہ جو پروٹیسٹ ہے حیدرآباد میں، اول تو یہ کہ میڈیا کی نظروں سے یہ اوجھل رہا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کو حمایت ملی ہے سول سوسائٹی سے، پولیٹیکل فورسز سے. میرا خیال ہے وہ یہ پلیجو صاحب آئے، PTI کے لوگ آئے، قوم پرست بھی آئے، ہمارے میوزیشین ہیں سیف سمیت جو وہ آپ کے درمیان بیٹھے، وہاں پہ گٹار بجتا رہا، گانا بجانا بھی ہوا. میں نے یہ بھی دیکھا آپ کے فیس بک پیج پہ کہ حیدرآباد سے باہر کے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں کراچی سے ادھر سے ادھر سے آئے جن کے ساتھ یہ ایشو ریزونیٹ کرتا ہے. ایون اف دے ہیونٹ اپیئرڈ ان سندھ پبلک سروس کمیشن، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے بہت زیادہ رگڈ ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ اتنا ریزونیٹ کر رہا ہے تو ابھی تک یہ اتنا لمیٹڈ نظر آ رہا ہے کہ مجھے انفارچونیٹلی کہنا پڑے گا کہ اس کا امپیکٹ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ
یہ کوئی گیم چینجر ثابت ہو یا کوئی سرکار میں اس کو سیریسلی لے یا کوئی تبدیلی آئے؟ جی ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی تک کوئی امپیکٹ، غالباً آپ کا یہی سوال ہے کہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوا جو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ کہ ابھی تک کوئی امپیکٹ نہیں ہوا. تو ہم یہ پرسنل کیپیسٹی میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو لوگ پاس ہوتے ہیں ایس پی ایس سی میں تو ان کا کہیں نہ کہیں طریقے سے کوئی نیفیو، کوئی سن، کوئی جو رشتہ دار ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو جن کا ان کے تعلق ہوتا ہے تو وہ ہاؤسز سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر وہ ہاؤس ڈیموکریٹک ہاؤس اپنا پارلیمنٹ ہو یا کوئی دوسرا ہاؤس ہو، دس از دا ریزن کہ کوئی ابھی تک انٹروین نہیں کر رہا. حالانکہ ہم آپ کہہ چکے ہیں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا جو معاملہ ہے بڑا ویزیبل ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، آپ کے پاسٹ ریکارڈز کہہ چکے ہیں. نہیں، وہ شاہ زیب جو ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ قومی صوبائی اسمبلی کے لوگ نہیں آئیں گے، سرکاری لوگ نہیں آئیں گے، مان لیا. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اور بھی تو وکٹمز ہوں گے نا، اور بھی شعبوں کے تعلیمی اداروں کے، کالجوں میں بھی وہ وکٹمز ہوں گے، یونیورسٹیوں میں بھی ہوں گے، انہیں نیچرلی آپ کے ساتھ جڑنا چاہیے تھا. یہ تعداد آج 100 ہے تو کل 125 ہوتی، 150 ہوتی، سول سوسائٹی آ جاتی اور جو طبقے ہیں وہ نہ آتے. لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو ہے 2 ہفتے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اتنے کا اتنا ہی ہے معاملہ. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ باقی لوگ کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں اس سے؟ دیکھیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، پہلے تو میں یہ پرسیپشن تھوڑا سا اس کو ہینڈل کر دوں کہ جی نہیں آ رہے ہیں لوگ، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں پیری فیری سمجھ کے جو ہے اتنی کوریج نہیں دی گئی. ہم نے وی ہیو بین پروٹیسٹنگ سنس مئی. تو ابھی بات یہاں پہ اگست میں جب 3 مہینے تو 3 مہینے کے بعد یہاں پہ نیشنل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں. تو پہلے تو بہت سارے لوگ جڑ چکے ہیں، 6 مئی سے ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو جڑ چکے ہیں، لوگ آتے ہیں. لیکن اس وقت جب ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں تو لوگ مختلف شہروں میں بھی ہیں. اب دیکھیں مقابلے کے امتحان کی تیاری جس مدعے پہ یہ ایشو ہوا ہے تو اس کے جو اسپائرنٹس ہیں وہ بہت سارے سی ایس ایس کے لاہور میں ہوتے ہیں، بہت سارے اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں اور بڑے ریموٹ ایریاز میں بھی ہوتے ہیں. لیکن سنس ابھی وہ جو ہے معاملہ ڈیجیٹل ہے، ابھی چیزیں بھی ڈیجیٹل ہے، تو وی آر ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہر جگہ پہ. جب ہم بڑا کوئی پروٹیسٹ دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی آتے ہیں، سارے کے سارے ٹریول کر کے آتے ہیں. وہ چیزیں آپ ریکارڈ دیکھ لیں. اینڈ جب ہم امن سٹن کیمپ لگائیے تو وہ جو اس ویسینٹی کے ایریا کے لوگ سارے کے سارے ہیں، نہ فقط وہاں سے ہیں، دوسری جگہوں سے بھی آ رہے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ کیونکہ بار بار ہمارے پڑوسی ملک کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے نا کہ جنتر منتر والا چوک والا سین نہیں بنا، تو اس کے پیچھے پھر جو ہے سچویشنز چینج ہیں ہمارے ملک کی. اور ہم ابھی ہماری تحریک سٹارٹنگ میں ہے تو انشاءاللہ ہم یہ چاہیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کنیکٹڈ رہیں گے. دیکھو میری رائے ہے کہ میرا خیال ہے کہ 1 to 1 کمپیریزن آپ کر بھی نہیں سکتے. نہیں ہم تو کر بھی نہیں رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کر نہیں رہے. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے نا یار کہ دیکھو دہائیوں اسٹوڈنٹ پولیٹکس نام کی تو کوئی چیز بچی ہی نہیں. اور میں یہ نہیں بات کر رہا کہ اس پارٹی کی اسٹوڈنٹ ونگ یا اس پارٹی کی اسٹوڈنٹ ونگ، میں بات کر رہا ہوں جو ایز اے ہول اسٹوڈنٹ تنظیمیں. تو وہی تو گروپس ہیں نا جو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا کلچر ہی نہیں ہے، کلچر ختم کیا گیا ہے سر. ایک وقفہ لے لیں، گفتگو جاری ہے.